بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سیشن بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج بات کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام سننے اور دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ثاقب رسول ہے اور میں ایک چارٹرڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پریکٹیشنر ہوں۔ آج جو موضوع جس پہ بات کی جائے گی وہ پیشنس ان لائف ہے، کہ صبر ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے کچھ دیر پہلے میں ٹاپک سلیکشن کے حوالے سے کچھ ریسرچ کر رہا تھا، تو ایک بڑی اچھی کوٹیشن میری نظر سے گزری، آپ سب کے گوش گزار کروں گا اور اس کے بعد اس پہ اپنا جو انالیسس ہے، جو اپنا تجزیہ ہے وہ پیش کروں گا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس پوری ڈسکشن میں یہ رہے گی کہ آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے کس طریقے سے پیشنس کو، صبر کو اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں، ان کو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں۔ کوٹ یہ تھی: پیشنس از ناٹ دا ایبلٹی ٹو ویٹ۔ صبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف آپ کے انتظار کرنے کا نام ہے، بٹ دا ایبلٹی ٹو کیپ اے گڈ ایٹیچیوڈ وائل ویٹنگ۔ لیکن یہ ایک ایسی صلاحیت ہے کہ آپ جب انتظار کر رہے ہو کسی بھی چیز کا، اس حوالے سے آپ کا رویہ اچھا رہنا چاہیے۔ اب یہ جو پیشنس ہے، اس کے بہت سارے موڈز ہیں، بہت سارے اس کے آپ کہہ لیجئے بہت سارے اس کے ایسپیکٹس ہیں، بہت سارے اس کے زاویے ہیں۔ ان تمام کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنی ارلی چائلڈہڈ کی سٹیج سے لے کے جاب فائنڈنگ اور فردر جو بھی آپ کی زندگی کے معاملات ہیں، ان تمام میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ جب اپنا سال کا ایگزام دے دیتا ہے تو اس پورے سال کے ایگزام کے بعد اس کو انتظار کرنا ہے اپنے رزلٹ کا۔ اسی طریقے سے جو ڈفرینٹ لائف کے فیزز ہیں، ان تمام کے اندر آپ کو انتظار بہت ساری چیزوں کا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس انتظار کی کیفیت کو گزارنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو پیشنس ہے، جو اچھا رویہ ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ پیشنس نہیں رکھتے، صبر نہیں رکھتے، تو آپ امپیشنٹ کہلاتے ہو، پینک ہو جاتے ہو، خواہ مخواہ کی سٹریس اور انگزائٹی، ڈپریشن اور ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہو، جو ہم نے بہت پہلے ڈسکشن میں دیکھا تھا کہ مینٹل ال ہیلتھ کیا ہے اور اس کے سمپٹمز کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم پیشنس کو لنک بھی کریں گے ایز اے ریمیڈیل، کہ جب بھی آپ مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کے حوالے سے انتظار کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، تو وہاں پہ صبر جو ہے اس کو کیسے آپ اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں۔ انتظار تو آپ نے آلریڈی کرنا ہے، اب اس ٹائم فریم کو کیسے کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں کچھ اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، کچھ اچھی باتیں ہو سکتی ہیں جن کو اپنا کے آپ اپنی جو گولز ہیں ان تک پہنچ سکتے ہیں ود اے گڈ ایٹیچیوڈ۔ اور یہ جو گڈ ایٹیچیوڈ ہے، اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں اچھا رویہ جو جیسے میں نے کہا کہ رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک سب سے اچھی ٹیکنیک یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا جو، جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ رزلٹ اورینٹڈ اکثر اسٹوڈنٹس ہیں، یا کوئی جاب اورینٹڈ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اتنے نمبر آف ڈیز جو ہیں اس کا میں نے انتظار کرنا ہے۔ اب اس کے لیے جو اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ونس یو نو دا نمبر، آپ اس نمبر کو کاؤنٹ کیجئے اور ہر دن اس میں سے ایک دن کو مائنس کرتے جائیے۔ تو یہ جو مائنس کا فارمولا ہے، یہ مائنس آپ کو کیا کرے گا، یہ آپ کو دکھائے گا کہ نمبر آف ڈیز کم ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس دوران کوئی اور ایکٹیویٹی شروع کر لیں جو آپ کو پیشنس کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ اب عموماً اس طرح کے معاملات میں اگر مذہبی حوالوں سے بات کی جائے تو سب سے بڑی جو اچھی چیز ہے کہ آپ کو صبر جو دکھاتی ہے یا سکھلاتی ہے، وہ ہمارا دین اسلام بھی ہے، جس میں بہت ساری ایسی قرآنی آیات ہیں، بہت سارے ایسے آپ کہہ لیجئے کہ عوامل ہو سکتے ہیں جن سے آپ صبر سیکھ سکتے ہو۔ اس میں سب سے اچھی مثال درود شریف کا پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پیشنس کو اپلائی کرتے ہو اپنی ورک روٹین میں یا اپنی لائف میں، تو اس کے بہت سارے فوائد آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ جسمانی طور پہ اس لحاظ سے یہ اہم ہے کہ جب آپ پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارنا شروع کرو گے تو آپ کو سٹریس، ڈپریشن اور اس طرح کی جو مینٹل ال ہیلتھ کی سمپٹمز ہیں ان کو آپ اوائڈ کرو گے، اور دوسری جانب جو میں نے کہا کہ روحانی طور پہ آپ ایک مضبوط انسان بنتے چلے جاؤ گے۔ اب یہ ایک ایسی سکل آپ کہہ لو یا آرٹ کہہ لو، اس کو پریکٹس کیا جا سکتا ہے، بینگ امپیشنٹ ٹو پیشنٹ، یعنی اپنے آپ
एकदम से ये ट्रांसफ़र नहीं हो जाओगे। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस करने के बाद, बहुत सारे ऐसे मेथड्स लगाने के बाद आप अपने आप को इस काबिल बना लोगे कि आप सब्र से जो वक्त गुजारा जाता है मुख्तलिफ हवालों से, जैसे रिज़ल्ट की मैंने बात की, जॉब की बात हो सकती है, या आपकी कोई एनुअल परफॉर्मेंस है उसकी बात हो सकती है, या ज़िंदगी के जो बहुत सारे मामलात हैं उन तमाम में जब वक्त गुजारना मुमकिन ना हो रहा हो या मुश्किल हो रहा हो, तो उसके लिए आप एक बेहतर रवैया अपना सकते हैं। अब यहाँ पे अक्सर ऐसे आपकी ज़िंदगी में या आपकी सराउंडिंग में लोग मौजूद होंगे जो बड़े इम्पेशेंट होते हैं, यानी कोई भी चीज़ जब उनको इंतज़ार की कैफियत में जाना पड़े तो वो हाइपर हो जाते हैं या दूसरे लोगों से उलझना शुरू कर देते हैं, या बाज़ औक़ात वो अपना नुकसान, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें उनका सेहत का नुकसान करना शुरू कर देती हैं। तो इस हवाले से ये जो आज का सेशन है इसमें हम सबको ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे आपने सब्र को अपना हथियार बना लेना है, और उन तमाम कैफियत में, उन तमाम सिचुएशंस में जहाँ जहाँ आपको सब्र की ज़रूरत है उस हवाले से सब्र करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अच्छा रवैया अपनाना है। अब ये अच्छा रवैया कैसा अपनाया जाएगा, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि आप नंबर ऑफ़ डेज़ को माइनस करना शुरू कर दें, उस कैफियत को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, या इन्नल्लाह मअस साबिरीन एक बहुत अच्छी आयत है, उसका मफ़हूम आप अपने ज़हन नशीन कर लीजिए कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो इस तमाम डिस्कशन का जो लुब्बे लुबाब है वो यही है कि जब आप सब्र को अपनी ज़िंदगी का शौहर बना लेंगे तो इसका आपकी ज़िंदगी पर बहुत मुस्बत असर पड़ेगा। इसमें आप तमाम अहबाब जो इस वक्त सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे यही दरख्वास्त की जा सकती है कि सब्र के हवाले से अगर आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी ट्रिक या कोई ऐसी चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर चुके हैं, उसको आप शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम सब उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम पहलू जिस पे हम बात कर सकते हैं कि जब आप एक मुआशरे के अंदर सब्र को अपना लेते हो तो उस मुआशरे के अंदर एक बहुत ही मुस्बत तब्दीली आना शुरू हो जाती है। फिर लोग पैनिक नहीं होते, एक दूसरे के साथ उलझना कम हो जाता है, या बहुत सारे मामलात उनके बेहतर हो जाते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पे भी हैं खैरियत से रहें। और सब्र के हवाले से जो हमारी इनिशियल कोट थी मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि पेशेंस इज़ नॉट द एबिलिटी टू वेट बट द एबिलिटी टू कीप अ गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग। तो सब्र एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंतज़ार में नहीं बल्कि एक अच्छे रवैये का नाम भी है जब आप इंतज़ार की कैफियत से गुजर रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।